اللہ 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 اللہ۔ دیکھیں، اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواب سچے ہوں گے تو آپ بلیو کریں گے، تو آپ کو تو بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ یہ تو ایک پہیلی ہے جس کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دے وہ سمجھ جائے گا۔ اس کے نیچے ایک انڈرلائنگ میسج ہے جس کو سمجھنا ہے۔ جب سورہ روم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ ہوا یہ تھا کہ فارس اور روم کی جنگ ہوئی تھی، جس کے اندر جو رومی تھے وہ مغلوب ہو گئے تھے، ان کو شکست ہو گئی تھی۔ تو جو فارسی تھے وہ آگ کی پرستش کرنے والے تھے، اور جو رومی تھے وہ عیسائی تھے، وہ پوجا کرنے والے، یعنی کہ وہ مطلب ایک طرح سے جو دین ابراہیمی کا جو بھی ورژن تھا وہ فالو کر رہے تھے۔ تو مسلمانوں کی ہمدردیاں اہل روم کے ساتھ تھیں، اور جو مشرکین مکہ تھے ان کی ہمدردیاں اہل فارس کے ساتھ تھیں۔ تو جب رومی مغلوب ہو گئے تو جو مشرکین مکہ تھے ان کو خوشی ہوئی، اور مسلمانوں کو تھوڑا سا برا فیل ہوا، یعنی کہ تھوڑا سا غم ہوا، پریشانی ہوئی۔ تو آل دو مسلمان تو کسی بھی سائیڈ پہ نہیں تھے، ظاہر ہے دونوں ہی غیر مسلم تھے، لیکن پھر بھی یہ صورتحال بنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا کہ غلبت الروم، کہ روم کو شکست ہو گئی ہے، فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرما رہا ہے کہ یہ قریبی سرزمین میں، یعنی روم کی سرزمین میں، جو یورپ کی سرزمین ہے وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن بہت جلدی ان کی مغلوبیت کے بعد وہ غالب آ جائیں گے۔ من بعد غلبہم سیغلبون، ان کی مغلوبیت کے بعد وہ بہت جلدی غالب آ جائیں گے، یعنی انہیں واپس فارس کے اوپر فتح ہو جائے گی۔ فی بضع سنین، اور یہ ہوگا کب؟ چند ہی سالوں میں۔ للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنین، اللہ ہی کے لیے حکم ہے اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن جو ہے وہ مسلمانوں کو ذرا شادمانی کا، فرحت کا احساس ہوگا۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، اور یہ جو بھی فتح اور شکست ہوتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی عزیز اور بڑا ہی غالب اور بڑا ہی مہربان ہے۔ چاہے کوئی کافر قوم ہو یا مسلمان قوم ہو، اس کو فتح یا شکست اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جب واقعہ ہوا تو جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے جو ہے اس معاملے کو بڑا، یعنی کہ اس کانٹیکسٹ میں لیا کہ اب تو فیوچر کی بات یہ ہے، جب ہوگی تو دیکھی جائے گی۔ وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ تو اس بات کو ایسے ہی لے رہے تھے کہ جو رومی ہیں وہ بھی آسمانی کتاب کو فالو کرنے والے ہیں، اور مسلمان بھی آسمانی کتاب کو فالو کرنے والے ہیں، تو وہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ دیکھیں یہ آسمانی کتاب کو فالو کرنے والے ہیں اور ان کو شکست ہو گئی ہے، اور یعنی نعوذ باللہ ان کو ایک موقع مل گیا مذاق اڑانے کا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحث ہوئی، ایک مکے کا سردار تھا ابی بن خلف، اس سے۔ تو حضرت ابوبکر نے اس چیز کی تائید کی اور اس چیز کو سپورٹ کیا کہ ظاہر ہے جو چیز قرآن مجید میں آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ تو ابی بن خلف اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرط لگ گئی اس بات پہ کہ ابی بن خلف نے یہ کہا کہ اگر 3 سال کے اندر روم کو واپس فتح نہ ہوئی تو تم مجھے 10 اونٹ دو گے، اور اگر ہو گئی تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا۔ تو حضرت ابوبکر مان گئے، ظاہر ہے قرآن میں یہ بات آ گئی تھی فی بضع سنین کے چند سالوں میں یہ ہو جائے گا واقعہ۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعے کا ذکر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر تم بضع سنین سے کیا مراد رہتے ہو؟
یعنی کہ عربک کانٹیکسٹ میں جو عربی زبان کی ایک ڈیپتھ ہے اس میں بضع سنین سے خاص کیا مراد ہے؟ 1 سال، 2 سال، 5 سال میکسیمم کتنے ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ 9 سال یا اس سے کم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم 9 سال کی شرط لگا کرو. اب یہ وہ ٹائم تھا کہ جس میں نا شرط حرام نہیں ہوئی تھی ابھی. اب تو شرط حرام ہے، یہ جوا کنسیڈر ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز شرط لگانا، اور اس میں سے کوئی بھی مال کی لین دین یہ سخت حرام ہے، جائز نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. تو اس وقت ابھی اس کی حرمت نہیں آئی تھی. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے ابی بن خلف کے ساتھ اب یہ شرط لگائی کہ 9 سال کے اندر ری نیگوشیٹ کیا کہ 9 سال کے اندر اگر رومی فتح یاب ہو گئے تو تم مجھے 100 اونٹ دو گے، اور اگر 9 سال کے اندر رومی دوبارہ فتح یاب نہ ہوئے تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا. یہ شرط طے پا گئی. اور پھر ابھی 9 سال تو اس بات کو گزرے نہیں تھے، 7 سال ہوئے تھے کہ جب مسلمانوں کو غزوہ بدر میں بھی فتح ہو چکی تھی، اس کی مسلمان بڑے خوش تھے. اسی موقع پہ یہ خبر بھی آ گئی کہ رومی جو ہیں وہ اب فتح پا رہے ہیں، ان کو فتح ہو گئی ہے. تو پھر ابی بن خلف اس وقت مر چکا تھا، تو اس کے بیٹوں نے اس شرط کی پاسداری ان کو کرنی پڑی، اور انہوں نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دیے. اب یہ وہ ٹائم تھا کہ جس میں یہ جو شرط ہے یہ حرام ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اونٹ جو ہیں وہ استعمال کرنے سے، اپنے استعمال میں لانے سے منع فرما دیا، اور پھر وہ اونٹ حضرت ابوبکر صدیق نے صدقہ کر دیے. یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں 7 سال لگے اس بات کو ثابت ہونے میں کہ جو قرآن میں ایک پیشن گوئی ہے وہ سچی ثابت ہوئی. اس وقت تو غزوہ بدر بھی ہو چکا تھا، اس وقت تک تو مسلمان ویسے ہی غالب ہو چکے تھے. ثابت ہو چکا تھا کہ 313 نے 1000 کے لشکر کو شکست دے دی ہے. یہ وہ 313 ہیں کہ جن کے پاس تو تلوار اور سامان حرب بھی پورا نہیں ہے، جن کے اندر ابو ہریرہ موجود ہیں کہ جو کئی دن لوگ جو ہیں وہ ان کو مطلب بے ہوش سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مسجد نبوی میں بھوک کی وجہ سے انکانشیس ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مکے جیسے بڑے بڑے تاجروں اور اونٹ اور گھوڑوں کے سوداگروں اور یورپ اور دوسرے ممالک کے ساتھ بڑی بڑی تجارت کرنے والے، اور مکے میں سارے قبائل کے 360 بت کعبہ میں نعوذ باللہ رکھنے والے، ان لوگوں کو ان لوگوں نے فتح دے دی. تب تک تو یہ ثابت ہو چکا تھا. تو جن لوگوں نے اس پیشن گوئی کے بعد بلیو کرنا تھا تو انہوں نے تو ویسے بھی اور چیزوں سے بھی ثابت ہو چکا تھا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز آتی ہے کہ فیوچر میں ایسے ہوگا اور یہ واقعات ایسے ہوں گے، یہ ایک سمال پارٹ ہوتے ہیں اس چیز کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بذات خود ایک آزمائش کی فارم ہوتی ہے کہ یہ اگر اتنی بڑی باتیں اور فیوچر کی باتیں بتائی جا رہی ہیں تو کیا آپ اس کو غور کر کے اس کے نیچے انڈر لائنگ میسج کو سمجھتے ہیں، یا آپ اسی کی شرط پہ بیٹھ جاتے ہیں ضد کرنے والے لوگوں کی طرح کہ یہ ثابت ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے. یہ ثابت جب اللہ نے کرانی ہوں گی تو ہو جائیں گے، جب واقعات ہونے ہوں گے ہو جائیں گے. آپ انڈر لائنگ میسج سمجھیں کہ اصل بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج کیا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج یہ آ رہا ہے کہ تمام کے تمام افراد نے اپنی ذاتی زندگیوں سے، اور اقوام نے، اسٹیٹس نے، مسلم امہ نے بصورت اجتماعیت اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرنا ہے. جب ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تو پھر اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ جب اللہ کی مدد آئے گی ان لوگوں پر کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لا چکے ہوں گے اور نیک عمل کرتے ہوں گے، یعنی شرک اور اس کی اقسام سے لوگوں کو بچاتے ہوں گے، اللہ کی رضا جوئی تلاش کرتے ہوں گے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں خلافت عطا فرمائے گا، حکومت عطا فرمائے گا، اور وہ ایسی خلافت اور حکومت ہوگی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا.
دنیا میں بھی انہیں کامیابی حاصل ہوگی، اور اس خیر کے معاملے کی وجہ سے، دنیا کے اندر انصاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔